بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجو انفارمیٹو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا احوال۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان کو بتائی گئی تعبیر۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حسد اور انہیں کنویں میں پھینکنا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں سے عزیز مصر تک کا سفر، عزیز مصر کی بیوی کا حضرت یوسف سے محبت اور پھر ان پہ جھوٹا الزام، اور آخر میں ہم بات کریں گے حضرت یوسف کا قید سے تخت تک کا سفر۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ اس واقعے کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور اس سے سبق لے سکیں۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ 11 بھائی تھے جن میں آپ کا مقام خاص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب کی تعبیر کا علم بخشا تھا جو آپ کے نبی ہونے کی ایک علامت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک خواب بیان کیا جس میں انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ وہ ایک دن عظیم مقام حاصل کریں گے، لیکن انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سخت ہدایت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیے گا کیونکہ وہ آپ سے حسد کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے بے حد حسد کرتے تھے کیونکہ ان کے والد انہیں زیادہ محبت کرتے تھے اور یہ بات انہیں ناگوار گزرتی۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن بھائیوں نے چال چلی اور باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ جنگل لے گئے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی کنویں میں ڈال دیں تاکہ وہ اس سے دور ہو جائیں اور ان کی باپ کی توجہ صرف ان پر ہو۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا اور بعد میں اس کے خون سے رنگے ہوئے کپڑے لے کر والد کے پاس آئے اور جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک قافلے نے کنویں سے نکال کر مصر لے جا کر غلام کے طور پر فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے ایک بڑے عہدیدار عزیز مصر نے خریدا اور اپنے ساتھ گھر میں لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، حسن و جمال نے عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو متاثر کیا۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرنا شروع کر دی اور اس کو اپنے قریب لانے کی کوشش کی۔ ایک دن اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل کے اندر بلا کر ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ زلیخا نے دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اپنے آقا عزیز مصر کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے زلیخا کی پیشکش کو سختی سے مسترد کر دیا۔ انہوں نے فوراً اللہ کی پناہ مانگی اور زلیخا سے دور رہنے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، وہ میرا پروردگار ہے اور اس نے مجھے اچھا مقام دیا ہے۔ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے انکار کے بعد اس پر جھوٹا الزام لگانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ دروازے کی طرف بھاگے تو زلیخا نے اس کا پیچھا کیا اور اس کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا۔ اس دوران عزیز مصر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے زلیخا کو حضرت یوسف کے پیچھے بھاگتے دیکھ لیا۔ زلیخا نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا کہ وہ اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دفاع کرتے ہوئے کہا کہ زلیخا نے انہیں بہکانے کی کوشش کی۔ عزیز مصر کے خاندان کے ایک دانا شخص نے تجویز دی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹا ہے، لیکن اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یوسف سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ عزیز مصر نے کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے تھے۔ عزیز مصر نے زلیخا کو اس کی جھوٹ پر شرمندہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کا اعتراف کیا، تاہم اس واقعے کو چھپانے اور اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے 2 قیدیوں کے خوابوں کی تعبیر کی۔
ایک قیدی کی تعبیر بتائی کہ وہ آزاد ہو کر بادشاہ ساقی بنے گا، اور دوسری قیدی کی تعبیر بتائی کہ وہ سولی چڑھے گا۔ اس تعبیر کی صحیح ہونے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی شہرت بادشاہ تک پہنچ گئی۔ ایک بار عزیز مصر نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز گوشے ہیں اور 7 خشک گوشے ہیں۔ بادشاہ نے اس خواب کی تعبیر جاننے کے لیے اپنے درباریوں اور دانشوروں کو بلایا، لیکن وہ اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکے۔ اب بادشاہ کے ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا جو جیل میں تھا اور خوابوں کا صحیح تعبیر کرتا تھا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوانے کو بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دربار میں حاضر ہوئے اور خواب کی تعبیر بتانا شروع کی کہ 7 موٹی گائے اور 7 سبز گوشے 7 سال خوشحالی کی علامت ہے، جس دوران زمین خوب پیداوار دے گی، رزق کی فراہمی ہوگی۔ 7 دبلی گائیں اور 7 خشک گوشے اس بات کی علامت ہے کہ 7 سال قحط کی علامت ہے، جس کے دوران زمین کچھ پیداوار نہ دے گی اور قحط کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ خوشحالی کے سالوں میں زیادہ سے زیادہ غلہ ذخیرہ کیا جائے تاکہ قحط کے سالوں میں لوگوں کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر اور مشورے کو بہت پسند کیا اور انہیں مصر کا وزیر خزانہ مقرر کر دیا۔ علیہ السلام نے اس دوران مصر میں بڑی حکمت عملی سے کام کیا۔ انہوں نے خوشحالی کے سالوں میں خوب غلہ ذخیرہ کیا اور قحط کے سالوں میں اسے عوام میں تقسیم کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس دانشمندی حکمت عملی کے بدولت مصر کی عوام قحط کے سالوں میں محفوظ رہی اور ان کی بھوک مٹانے کے لیے غلہ فراہم کیا گیا۔ قحط پھیلا تو مصر کے ارد گرد کے علاقے بھی قحط میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں قحط کے دوران غلہ کو ذخیرہ کر رکھا تھا اور لوگوں کو غلہ فراہم کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر بھیجا تاکہ وہ وہاں سے غلہ خرید کر لائیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے جو اس وقت مصر کے وزیر خزانہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فوراً پہچان لیا، لیکن انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے سختی سے بات کی اور ان سے پوچھا وہ کہاں سے آئے ہیں۔ بھائیوں نے بتایا کہ وہ کنعان سے ہیں اور غلہ خریدنے آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی صداقت جاننے کے لیے ان سے کہا کہ وہ اپنے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کو میرے پاس لے کر آئیں تاکہ وہ ان کی بات پر یقین کر سکے۔ انہوں نے بھائی کو غلہ دیا لیکن بنیامین کو لانے کی شرط رکھا۔ بھائی جب واپس آئے اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے ساری بات بتائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو مصر بھیجنے سے ہچکچاہٹ کا اظہار کیا، لیکن آخر کار قحط کی شدت کی وجہ سے وہ راضی ہو گئے۔ بھائی دوبارہ مصر آئے اور اس بار بنیامین کو بھی ساتھ لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا اور خفیہ طور پر اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے بنیامین کے سامان میں اپنے سونے کا پیالہ اس پر چوری کا جھوٹا الزام لگوایا۔ جب بھائیوں پر چوری کا الزام لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے اپنے والد کو واپس جا کر یہ بات بتائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، لیکن انہوں نے صبر اور اللہ کی رضا پر بھروسہ کیا۔ بھائی تیسری بار مصر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو ظاہر کیا اور کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ بھائی بہت حیران اور شرمندہ ہوئی اور کہا اللہ نے ان سب باتوں میں بہتری رکھی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد اور خاندان کو مصر بلا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور اس کے سب بیٹے مصر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا بہترین استقبال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کو حقیقت بنا دیا، جس میں انہوں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند اپنے سامنے سجدہ کرتے دیکھا تھا۔ اور حکمت حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ ایک بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم و تدبیر انسان کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکنے، غلام بنانے